دیتا ہوں اگر کوئی شخص ابو بکر پہ بات کرے، اگر کوئی شخص ابو بکر کو غلط کہے، اگر کوئی شخص ابو بکر کو کافر کہے، اگر کوئی شخص ابو بکر کو نعوذ باللہ کسی بھی موضوع میں غلط کہے، اس کے منہ پہ تھپڑ ایسا مار دینا جیسا ابو بکر نے اپنے باپ کو مارا، اور کہہ دینا تجھ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے، ابو بکر حضور کا خلیفہ ہے، ابو بکر ہمارا مقتدا ہے، ابو بکر ہمارا پیشوا ہے۔ مسلمان بننے کے لیے ابو بکر کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ پھر قرآن کے آیت کا انکار لازم کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ ہے 22 جمادی الثانی، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات کا دن ہے، یوم وصال کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آج کے دن دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اکرام مجلس میں تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما ہے۔ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے انس بن مالک کو مخاطب کر کے کہا، انس کم کم آیا کرو، کم کم آیا کرو میرے پاس، تاکہ آپس میں محبت بڑھتی جائے۔ جب کم کم آؤ گے تو محبت زیادہ بڑھے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کم آیا کرو تاکہ محبت بڑھ جائے۔ ابو بکر صدیق وہاں بیٹھے، کان میں حضور کا یہ جملہ سنا، ظہر کے نماز کے بعد چلے گئے، حضور کے پاس نہیں آئے۔ عصر کی نماز پڑھی، واپس چلے گئے، حضور کے پاس نہیں آئے۔ مغرب کی نماز پڑھی، حضور کے پاس نہیں آئے، چلے گئے۔ عشاء کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو بلایا اور کہنے لگا، اے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اے انس بن مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ ظہر کی نماز میں ابو بکر ملاقات کے لیے نہیں آیا، عصر کی نماز میں ابو بکر ملاقات کے لیے نہیں آیا، مغرب کی نماز میں ابو بکر ملاقات کے لیے نہیں آیا، اب عشاء ہو گئی، ابو بکر ملاقات کے لیے نہیں آیا، کہیں ایسا تو نہیں ابو بکر مجھ سے روٹھ گئے ہو، ابو بکر مجھ رسول اللہ سے ناراض ہو گئے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے۔ انس بن مالک بھاگتے ہوئے حضرت ابو بکر کے گھر پہ پہنچے اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگے، کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا، کیا ہوا؟ فرمانے لگے، حضور نے فرمایا ہے ظہر کے بعد بھی نہیں آئے، عصر کے بعد بھی نہیں آئے، مغرب کے بعد بھی نہیں آئے، عشاء کے بعد بھی نہیں آئے، 4 نمازیں گزر گئی، آپ کا دیدار نہیں، آپ کا ملاقات نہیں، کیوں ایسا ہے؟ ابو بکر ننگے پاؤں بھاگتا ہوا حضور کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ میری جان آپ پہ قربان، میرے مال آپ پہ، میرے اولاد آپ پہ قربان، کیوں پریشان؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر ظہر کے بعد ملاقات نہیں، عصر کے بعد ملاقات نہیں، مغرب کے بعد ملاقات نہیں، عشاء کے بعد ملاقات نہیں، کیوں؟ ابو بکر کہنے لگا، اللہ کے نبی آپ نے تو فرمایا تھا کہ کم آیا کرو، مسلمانوں توجہ کرنا، کم آیا کرو، میں نے تو آپ کے حکم پر عمل کیا، کم آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر تجھ سے تھوڑی کہہ رہا تھا، میں دوسروں سے کہہ رہا تھا، تو ہر لمحے میرے ساتھ بیٹھا کرے۔ ابو بکر کہتے ہیں، لو کان سیفا منی قریبا لضربت عنقہ، اللہ کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی آج ابو بکر اپنے باپ ابو قحافہ کا سر اڑا دیتا۔ مجھ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی تیری گستاخی کرے، محمد المصطفیٰ کی گستاخی کرے، احمد مجتبیٰ کی گستاخی کرے، اللہ کی قسم ابو بکر اس کا سر اڑاتا ہے۔ باپ کو تھپڑ مارا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب سختی نہ کرو، نرمی سے بات کرو، ہر جگہ بزرگوں دوستوں والی بات نہیں چلتی، کبھی تلواریں بھی چلتی ہے۔ حضور کی بات آئے، دین کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، سامنے باپ ہی کیوں نہ ہو ٹکرا دو۔ اسی لیے الحمدللہ ہم صدیق اکبر کے سیرت پڑھنے والے صدیق اکبر کے نقش پہ کھڑے ہیں اور ہر ایک کے منہ پہ تھوکتے ہیں جو حضرت رسول اللہ کو برا کہتے ہیں، جو حضرت محمد مصطفیٰ کو برا کہتے ہیں، جو حضرت ابو بکر کو غلط کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس سے ناطے توڑتے ہیں اور ایسی شخصیات پہ تھوکتے ہیں۔ ہاں، یہ ابو بکر کی تعلیم ہے۔ ایک اور مرتبہ ہے، ابو بکر صدیق کے بیٹے نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، ابا جان ایک عجیب کام ہوا،
ابو بکر صدیق نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جان ایک غزوے میں کافروں کے صف میں تھا، تو مسلمانوں کے صف میں تھا، جب ہمارا آپس میں ٹکراؤ ہوا میرے تلوار کے قریب آپ آ گئے، میں نے تلوار نیچے کر دی کہ ابو بکر میرا باپ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ابو بکر ہنسنے لگے، کہتے بیٹا یہ تو آپ نے کیا ہے نا، اگر میرے تلوار کے نیچے تو آتا اور تو کافروں کے صف میں ہوتا تو لاکھ مرتبہ بیٹا صحیح خدا کی قسم تیرا گردن اڑا دیتا۔ ابو بکر مسلمانوں کے صف میں ہے اور کافروں کے صف میں اس کا بیٹا آ رہا ہے، فرمایا تو نے تو تلوار نیچے کر دی باپ سمجھ کر، اور میں تجھ پہ تلوار چلاتا گستاخ نبی سمجھ کر، میں تیرے لحاظ نہیں کرتا۔ بیٹا کون ہوتا ہے رسول اللہ کی محبت میں، باپ کون ہوتا ہے رسول اللہ کی محبت میں؟ ابو بکر نے یہ سیرت ہمیں دی ہے، یہ کلچر ہمیں ابو بکر نے دی ہے، یہ تہذیب، یہ تمدن یہ ہمیں ابو بکر صدیق نے سکھلائی ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں گئے، وہاں یہودیوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، سارے یہودی اکٹھے تھے وہاں پر۔ حضرت ابو بکر نے کلمے کی دعوت پڑھی، بھائی کلمہ پڑھو، رسول اللہ کو مان لو، آخری پیغمبر کو مان لو، کتاب کو مان لو، دعوت تھی یہودیوں کو۔ ایک یہودی کھڑا ہوا، کہنے لگا، وہ قرآن کی ایک آیت ہے اس کو پڑھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے تم میں سے بہترین آدمی، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے دے؟ وہ یہودی کہتے تم تو عجیب اللہ کی دعوت دے رہے ہو، وہ تو خود فقیر ہے ہم غنی ہیں، وہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اگر تمہارا اللہ فقیر نہ ہوتا تو پھر قرض کیوں مانگتا؟ سمجھ گئے بات کو جی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے ایسا جو اللہ کو اچھا قرض دے دے؟ وہ یہودی کھڑا ہوا کہنے لگا تمہارا اللہ تو فقیر ہے قرض مانگتا ہے، ہم ایسا اللہ کو تھوڑی مانتے ہیں جو قرض مانگے، ہم تو غنی ہے، تمہارا اللہ فقیر ہے۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھا اور منہ پہ تماچا مارا، زوردار تماچا، اسلام اور طاقت کا تماچا۔ حضرت ابو بکر نے اس یہودی کے منہ پہ مارا، اس کا نام تھا فنحاس، یہودی کا نام تھا فنحاس۔ جب تماچا مارا وہ نیچے گر گیا، روتا روتا حضور کے پاس پہنچ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آج آپ کے دوست، آپ کے یار ابو بکر نے میرے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا ابو بکر صدیق تشریف لا، ابو بکر آ گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا کیا تو نے، اس کو کیوں تھپڑ مارا؟ وجہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے ان کو دعوت اسلام دی اور یہ کہنے لگے تمہارا اللہ تو فقیر ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تمہارے اللہ تو قرض مانگتا ہے، تمہارا اللہ تو فقیر ہے ہم غنی ہے، جب یہ اللہ کی گستاخی کرے گا میں تو اس کو تھپڑ چھوڑو، اگر معاہدہ نہ ہوتا میں تو اس کی گردن اڑا دیتا، یہ تو معاہدے کی وجہ سے میں نے تھپڑ مارا ہے، اگر معاہدہ نہ ہوتا تو میں تو گردن اڑا دیتا۔ اللہ کی گستاخی کرتا ہے، اللہ کو فقیر کہتا ہے، اپنے آپ کو غنی کہتا ہے۔ اللہ کے نبی ابھی خاموش ہوئے، وہ یہودی کہنے لگے یہ اللہ کے نبی یہ جھوٹ بول رہے، نعوذ باللہ، ابو بکر کو کہنے، حالانکہ اس نے کہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اس نے ویسے مجھے مار دیا۔ ابو بکر نے سر نیچے کر کے رونے لگے، اللہ کے نبی کے سامنے سر نیچے کر کے رونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، آسمان سے اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جاؤ پیغمبر سے یہ کہانی بیان کر دو۔ اللہ کے نبی کے پاس جبریل بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فرماتے ہیں تحقیق اللہ نے سن لی وہ بات جو یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے۔ آج قرآن کے سورت چوتھے پارے کے اندر سورت آل عمران کے اندر یہ آیت موجود ہے اور اس کا شان نزول بھی یہی ہے، اس کی تفسیر بھی یہی ہے، اس کی تشریح بھی یہی ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سادے لفظوں میں سمجھو کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کر صدیق کی صفائی بیان کر دی اور فرمایا اللہ کے نبی یہودی جھوٹا ہے، ابو بکر جو کہتا ہے وہ سچا ہے، اس نے گستاخی کی تھی۔ ایسا بہادر بھی تھے، ایسا
اللہ کے دین کے بارے میں مجاہد بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہر جگہ بزرگوں دوستوں والی بات نہیں چلتی، ہر جگہ یہ باتیں نہیں چلتی کہ دین کے بارے میں بھی آپ جناب اس کو کچھ نہ کہو، حاجی صاحب ناراض ہوگا، فلاں دھاڑی مورڈا ناراض ہوگا، بنگلے والا ناراض ہوگا، گاڑی والا ناراض ہوگا، فلاں ناراض ہوگا۔ ابو بکر کی سیرت میں موجود ہے، ابو بکر کے تاریخ نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، دین کے بارے میں جو رکاوٹ ڈالے، دین کے بارے میں جو اب راستہ روکے، دین کے بارے میں جو مشکلات پیش کرے، اس کا مقابلہ کرو، اس کا راستہ روکو، مقابلہ کرو۔ سیرت نے ہمیں سکھایا ہے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بنے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک دن فرمایا ابو بکر اللہ پوچھ رہا ہے۔ ایک روایت تو وہ ہے کہ ابو بکر اللہ تجھ کو سلام دے رہا ہے، اور ابو بکر نے کہا میرا نام لے کے؟ اللہ کے نبی نے کہا جی اللہ آپ کا نام لے کے آپ کو سلام دے رہا ہے۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت اور بھی ہے، ابو بکر صدیق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ آج مجھ سے پوچھ رہا ہے میں ابو بکر سے راضی ہوں، کیا تو بھی ابو بکر بھی اللہ سے راضی ہے کہ نہیں؟ میں تو اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تو ابو بکر سے راضی ہوں، لیکن ذرا ابو بکر سے بھی پوچھو کہ تو اللہ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ وہ عظیم صحابی رسول ہے، یہ ہمارا آئیڈیل، ہمارا پیشوا، ہمارا مقتدا، ہمارا رہبر و رہنما اور ہمارا امام ہے، اور رسول اللہ کے بعد اس امت کا سب سے بڑا محسن ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ میں نے حدیث سنا دی پشتوں میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 3 سوال کیے، آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ دوسرا سوال آج کس نے تیمارداری کی، عیادت کی مریض کی؟ تیسرا سوال کہ آج کس نے غریب کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلایا، صدقہ دیا؟ تینوں سوال کے جواب صحابہ کے مجمع میں ایک ابو بکر نے دیا، اور کہنے لگا آج روزے سے بھی ہوں، عبد الرحمن بن عوف کی عیادت بھی کر چکا ہوں، اور ایک روٹی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نماز فجر کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھ پر جنت واجب ہے۔ آج کی تاریخ ہے 22 جمادی الثانی، آج کی تاریخ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اب حضرت علی کو بلایا، آخری جملے سنیں، دنیا سے جاتے جاتے حضرت علی کو بلایا، اور حضرت علی کو بلا کر فرمانے رونے لگے اور کہنے لگے حضرت علی آپ نے جن ہاتھوں سے رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے نا، انہی ہاتھوں سے مجھ ابو بکر کو بھی غسل دینا۔ اسی کے اور اس کے ساتھ حضرت عائشہ کو بھی بلایا، حضرت علی کو بھی بلایا، اور کہنے لگے میں ابو بکر جب وصال ہو جائے میرا، اور جب میرا انتقال ہو جائے، خدا کے لیے مجھے نئے کپڑے میں کفن مت دینا، میرے پرانے کپڑے میں مجھے کفن دینا، میں تو ویسی دنیا سے جا رہا ہوں، اور یہ میرے نئے کپڑے کسی غریب کے کام آ جائیں گے، یہ میرے نئے چادر تو کسی کے کام آ جائیں گے، اور آپ میرے غریب یعنی پرانے کپڑوں میں مجھے دفنا دینا۔ آخری باتیں یہی تھی۔ اور پھر حضرت علی کو جب اطلاع ہوئی صبح نماز کے وقت پہ کہ حضرت ابو بکر کا آخری وقت ہے، دوڑتے ہوئے ابو بکر کے پاس آئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے کو غسل حضرت علی دیں، اور پھر اسی پرانے کپڑوں میں میرے جسم کو، میرے جسد مبارک کو اسی میں لپیٹ کر کفن دے کر کے، اور میرے جنازے کو اٹھا کر کے حضور کے جھالی کے سامنے، حضور کے روزے کے سامنے رکھ دینا۔ بات کچھ نہیں کرنا، بات کچھ نہیں کرنا، کہنا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، کتنا عشق ہے رسول اللہ سے، کتنی محبت ہے حضور کائنات سے۔ میرا جنازہ اٹھا کر حضور کے دروازے پہ رکھ دینا۔ میں حضور کا عاشق، میں حضور کا محبوب، میں حضور کا یار، میں حضور کا دوست، میں حضور کا ذاتی، میں حضور کا سسر، میں نے سب کچھ حضور پہ قربان کیا، ہر جگہ حضور کے ساتھ رہا۔ اب میرا جنازہ اٹھا کر میرے یار کے دروازے کے سامنے، روزے کے سامنے، جالی کے سامنے رکھ دینا، بات کوئی نہیں کرنا۔ اگر اندر سے آواز آ جائے کہ چھوڑ دو تو پھر میرا اندر لاش چھوڑ دینا، اگر نہیں تو پھر نہیں لے جانا اندر۔
انس بن مالک اس کو روایت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں حضرت علی نے غسل دی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو کفن میں پرانے کپڑوں میں کفن دیا گیا، آپ کو جنازے میں رکھا گیا، جنازے کے کٹ کو اٹھا کر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے حاضر کر کے رکھ دیا۔ ابھی ہم روزے کے دروازے کے سامنے ابو بکر کے جسد مبارک کو رکھنے والے تھے، وہ جو تالا لگا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ جو کنڈی لگی ہوئی تھی وہ کھل گئی اور دروازہ کھل گیا۔ اندر سے آواز آئی کہ میرے محبوب کو میرے پاس پہنچا دو۔ میں تو کب سے انتظار میں تھا میرے محبوب میرے پاس آ جائے، میں تو عشق میں تھا، مشتاق تھا کہ میرا دوست آ جائے۔ آج ابو بکر کا جنازہ ہے، جلدی کرو مجھ محمد الرسول اللہ تک پہنچا دو۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم سب کے کانوں نے یہ جملے سنے۔ جب ابو بکر کا جنازہ رسول اللہ کے روزے پہ آیا تو رسول اللہ کے روزے سے آواز آئی میرے محبوب کو آنے دو، اور ہم نے ابو بکر کے جنازے کو اٹھا کر حضور کے ساتھ دفنا دیا۔ آج مسلمانوں حضور کے ساتھ جو جنت کا ٹکڑا ہے اس میں اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ کیا خیال ہے، محبت کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں میرے دوستو، آخری جملہ کہتا ہوں، ابو بکر صحابی قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص آج کی دنیا میں اور کچھ نہیں کہتا ہوں، نہ یہ باتیں کرنے کا وقت ہے، اتنا جملہ ذہن میں بٹھا لو۔ میں نے 3 خطبے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے روشنی میں ایک گھنٹے کے قریب ابو بکر کے سیرت میں دیے ہیں۔ اس تمام باتوں کے بعد آج کہتا ہوں، اگر کوئی شخص ابو بکر پہ بات کرے، اگر کوئی شخص ابو بکر کو غلط کہے، اگر کوئی شخص ابو بکر کو کافر کہے، اگر کوئی شخص ابو بکر کو نعوذ باللہ کسی بھی موضوع میں غلط کہے، اس کے منہ پہ تھپڑ ایسا مار دینا جیسا ابو بکر نے اپنے باپ کو مارا، اور کہہ دینا تجھ سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر حضور کا خلیفہ ہے، ابو بکر ہمارا مقتدا ہے، ابو بکر ہمارا پیشوا ہے۔ مسلمان بننے کے لیے ابو بکر کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ پھر قرآن کے آیت کا انکار لازم